محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، اس کتاب تسہیل المصادر میں آج ہمارا سبق نمبر 10 مضارع کا بیان ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں اردو میں ترجمہ کرو، فارسی بناؤ، ماضی تمنائی سے متعلق یہ اردو فارسی کی مشق تھی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ مضارع میم پر پیش ہے، ضاد پر تو الف ہوگا ہی کیونکہ اس کے بعد الف آ رہا ہے۔ را پر زیر ہے، اس بات کا دھیان رہے کہ را پر زیر ہے۔ مضارع زیادہ تر طلبہ مضارع را پہ زبر بولتے ہیں، مضارع، اور بعض اساتذہ کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ مضارع کا استعمال کرتے ہیں، مضارع۔ تو را پر زبر نہیں بلکہ را پر زیر ہے۔ مضارع صحیح لفظ، اصطلاحی لفظ مضارع ہے، مضارع نہیں۔ اب صحیح لفظ مضارع ہے، مضارع صحیح نہیں ہے، تو اس کی تحقیق اگلی کتابوں سے ہو جائے گی کہ صحیح لفظ مضارع ہے یا مضارع ہے۔ ابھی یہ ابتدائی کتاب ہے، تو جو اس لفظ کو سمجھنے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے وہ اس جماعت کے طلباء کے لائق نہیں ہیں، ان باتوں کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ اس لیے اگلی کتابوں سے جب ان میں استعداد بڑھ جائے گی تو اگلی کتابوں سے ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ خود ہی کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لفظ مضارع ہے یا مضارع ہے۔ تو دھیان رہے را پر زیر ہے، مضارع۔ سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ فعل مضارع وہ ہے، اب فعل مضارع وہ ہے، وہ کیا چیز ہے؟ سبق نمبر 1 مصدر کے بیان میں آیا تھا کہ مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں، مصدر سے جو فعل نکلتے ہیں ان کی 6 قسمیں ہیں: ماضی، مضارع، امر، نہیں، ماضی، مضارع، امر، نہیں، حال، مستقبل۔
تو وہاں کہا گیا تھا کہ جو فعل نکلتے ہیں تو مضارع فعل کی قسم ہے۔ اب وہ ہے کی جگہ میں نے کئی بار بتایا کہ جس کی قسم ہوتی ہے اس کا نام لیا جاتا ہے۔ تو فعل مضارع وہ ہے، یعنی وہ فعل ہے فعل مضارع وہ فعل ہے۔ اب یہ مصدر سے نکلنے والے فعلوں میں سے دوسرا فعل شروع ہو گیا۔ اب تک کا یہ ماضی کا بیان تھا، ماضی مضارع، حال مستقبل امر نہیں، اس طرح سے بیان ہوگا۔ تو یہ دوسرا فعل شروع ہوا ہے جو مصدر سے نکلتے ہیں۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کا ہونا یا کسی کام کا کرنا۔ تو فعل مضارع وہ فعل ہے جس سے زمانہ موجودہ یا آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ یہ اس کی تعریف ہوئی۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں۔ اب بنانے کا قاعدہ ہونا چاہیے تھا، جیسے ماضی مطلق ہی ہے کہ ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ تھوڑا وقت ہوا یا زیادہ۔ تو اسی طرح اس کے بعد میں پھر بنانے کا قاعدہ بیان کیا گیا۔ تو ایسے ہی مضارع کی تعریف ہو گئی، وہ فعل ہے جس سے زمانے موجودہ آئندہ میں کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھا جائے۔ اب اس کے بعد میں بنانے کا قاعدہ ہونا چاہیے تھا۔ تو اس کے بنانے کا، مضارع کے بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے۔ تو پھر پتہ کیسے چلے گا کہ کس مصدر کا کیا مضارع آتا ہے، کس مصدر کا کیا مضارع آتا ہے، کیسے پتہ لگے گا؟ تو اس کا سیدھا جواب اس جماعت کے طالب علموں کے لیے ہے کہ جس مصدر کا جو بھی مضارع آئے گا، بنانے کا تو قاعدہ طے نہیں ہے کہ آپ بنا لو گے، جو بھی مضارع آئے گا تو وہ اس کتاب کے آخر میں اس مصدر کے ساتھ لکھ دیا جائے گا، بس اس کو یاد کر لینا ہے کہ اس مصدر کا مضارع یہ آتا۔ بنانے کا، مضارع بنانے کا کوئی بھی قاعدہ طے نہیں ہے، مقرر نہیں ہے کہ اس قاعدے کے لحاظ سے کسی بھی مصدر سے مضارع بنا لو۔ اب پتہ کیسے لگے گا؟ تو پتہ لگنے کے لیے اس کتاب کے آخر میں ہر مصدر کے ساتھ مضارع لکھ دیا گیا، تو مصدر کے ساتھ ساتھ مضارع بھی اچھی طرح یاد کر لیا جائے کہ اس مصدر کا مضارع یہ آتا۔ اور اس کو یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ مضارع بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، ہاں جیسا فارسی والوں سے سنا ہے ویسا ہی استعمال کیا جائے گا۔ فارسی والوں نے جس مصدر کا جو بھی مضارع بولا ہے تو وہی ہم بولیں گے، اپنی طرف سے کوئی مضارع نہیں بنا سکتے۔
اب جو فارسی والوں نے بولا ہے جس مصدر کا مضارع، وہی اس کتاب کے آخر میں لکھ دیا گیا ہے۔ جس مصدر کا مضارع فارسی والوں نے جو بھی بولا ہے تو وہ اس کتاب کے آخر میں مصدر کے ساتھ لکھ دیا گیا۔ تو یوں بھی کہا جا سکتا کہ اس کتاب سے آخر سے پتہ لگ جائے گا کہ کس مصدر کا مضارع کیا آتا ہے، آخر میں لکھا ہے مصدر کے ساتھ، اس کو یاد کر لیا جائے۔ تو بہرحال مضارع بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، کوئی قاعدہ نہیں ہے بنانے کا۔ جیسا فارسی والوں نے مضارع بولا ہے ویسا ہی ہم بولیں گے، اپنی طرف سے قاعدے سے نہیں بنا سکتے۔ اب جیسا فارسی والوں نے بولا ہے وہ کتاب کے آخر میں ہر مصدر کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے۔ جس مصدر کا بھی مضارع انہوں نے بولا ہے تو وہ آخر میں کتاب کے ساتھ لکھ دیا گیا ہے، تو وہاں سے یاد کر لیا جائے۔ مضارع معروف، یہ مضارع معروف کی بات ہے۔ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، یہ دال ہے پھر ساکن، دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے۔ واحد غائب میں بس اتنی پہچان ہے مضارع کی کہ دال ہوگا آخر میں اور دال سے پہلے دال ساکن ہوگا اور اس سے پہلے زبر ہوگا۔ اب باقی جو صیغے ان میں کیا ہے، تو ان میں دال گر جائے گا، جو واحد غائب میں دال تھا دال ساکن تو وہ دال گر جائے گا اور باقی صیغوں کی علامتیں رہیں گی۔ باقی صیغوں میں دال کی بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ یہ مضارع معروف بنانے کا قاعدہ ہے یا نہیں، یہ بیان ہوا۔ اب مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، تو اس کا ایک قاعدہ ہے، اسے آپ اپنی طرف سے کسی بھی مصدر سے جس کا مضارع آتا ہو بنا سکتے ہیں۔ قاعدے کے حساب سے مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں۔ تو مضارع مجہول ماضی مطلق سے بنے گا، ماضی مطلق سے۔ ماضی مطلق میں کیا کرنا ہے، آخر میں ہا بڑھانا ہے اور پھر شود بڑھانا، شین پر بھی زبر ہے واو پر بھی زبر ہے، شود۔ کچھ اساتذہ کو دیکھا گیا ہے، سنا گیا ہے کہ وہ شین پر پیش پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، تو ایسے اساتذہ کے لیے اگر وہ سن رہے ہیں تو ان کے لیے ہدایت یہ ہے کہ وہ فرہنگ عامرہ سے تحقیق کر لیں۔ فرہنگ عامرہ سے شدن کا مضارع شود آتا ہے یا شود؟ شود آتا ہے یا شود آتا ہے، اس میں دیکھ لیں۔ تو یہ لفظ شود ہے، شین پر بھی زبر واو پر بھی زبر، شود۔
مضارع مجہول ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے بناتے ہیں، جیسے پرورد ماضی مطلق ہوا، اس کے آخر میں ہا شود بڑھا دیں گے، پروردہ شود، یہ مضارع مجہول ہو جائے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہوا، سبق نمبر 10 مضارع کا بیان۔ اس میں مضارع کی تعریف، مضارع معروف بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں، بس ایک پہچان ہے واحد غائب میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا، اور مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا شود زیادہ کر کے مضارع بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔